وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا بات چل رہی تھی مقامات سلوک کی۔ اب تک توبہ و توکل، صبر و شکر اور حب، 5 مقامات کی بات ہو چکی۔ آج 6 مقام خوف کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ خوف و رجا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 کر کے اگر ہم یاد کریں تو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے 10 مقامات۔ جیسے توبہ کو توکل کے ساتھ ملا دیا، توبہ و توکل، صبر کو شکر کے ساتھ، صبر و شکر، کرام فرماتے ہیں خوف کہتے ہیں مستقبل میں پیش آنے والی مکروہ و ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے دل میں درد اور جلن کا پیدا ہونا۔ کیا؟ مستقبل میں، آئندہ زمانے میں پیش آنے والی مکروہ و ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے دل میں جلن اور درد کا پیدا ہونا، کہ آئندہ زمانے میں ہمیں اندیشہ ہے، کسی چیز کی توقع ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں جو جلن اور تکلیف پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خوف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف۔ پیچھے کی باتوں پر کبھی خوف نہیں ہوتا ہے، پچھتاوا ہوگا آپ کو، جو گزر گئی زندگی، آپ نے اس میں جو کچھ کیا ہے یا جو آپ سے لغزش ہوئی ہے اس پر پچھتاوا ہوگا، لیکن خوف یہ آئندہ جو واقع ہونے والی چیز، یہ الگ چیز ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بد اعمال ہم سے ہو گئے پہلے تو آپ اگر قیدوں کو یاد رکھیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ایک تو قید کیا کہ آئندہ زمانے میں، دوسری چیز کیا؟ مکروہ و ناپسندیدہ چیز جسے ہم ناپسند کرتے ہیں، اس کے واقع ہونے کی امید کی وجہ سے ہمارے دل میں جو درد اور جلن پیدا ہو اسے خوف کہتے ہیں۔ خوف اتنا اہم مقام ہے، اتنا اہم مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بے شمار آیات میں خوف کی تاکید فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو مجھی سے ڈرو۔ آپ لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر علماء سب جانتے ہیں، ایایا کی تقدیم کے ساتھ فرمایا اللہ نے
یایا جبکہ مفعول ہے، آپ جانتے ہیں کہ جسے مؤخر کرنا چاہیے اسے مقدم کرنے سے حصر اور تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایایا فرحبون، مجھی سے ڈرو، ایایا فرحبون، اور فرحبون یہ آپ جانتے ہیں امر کا صیغہ، تو ارہبو فعل امر لا کے اللہ نے خوف کے وجوب پر ہمیں اور آپ کو تنبیہ فرما دی کہ خوف واجب، خوف کرتے ہیں۔ صبر اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا یا اس کے احکام پر عمل میں جمے رہنا، مختصر آپ کہہ لیں تو صبر یہی تو دو قسمیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ نافرمانی نہ ہو جائے، اس ڈر سے گناہوں سے بچنا، اور اطاعت پہ جمے رہنا کہ کہیں خدائے قدیر کی بارگاہ سے ہم دور نہ کر دیے جائے۔ شکر بھی آپ جانتے ہیں تقوی ہی پیدا کرتا ہے، شکر سے تقوی پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں سے آدمی بچتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زہد و ورع کے آگے آپ پڑھیں گے سنیں گے تو آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ یہ میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ 5 مقامات یہ تقوی سے متعلق ہیں، جن میں خوف کو سب سے زیادہ تقوی میں دخل ہے، سب سے زیادہ خوف اور تقوی گویا کہ جو ہے وہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ تقوی کا مفہوم تھوڑا سا وسیع ہے، لیکن جو ہے خوف اور تقوی دونوں گویا کہ ایک ہی چیز کے نام، اسی لیے کہیں آپ دیکھیں گے قرآن میں خوف کا لفظ آیا ہے، کہیں خشیت کا لفظ آیا ہے، کہیں تقوی کا لفظ آیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ خوف کی قسمیں کہہ لیجیے آپ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقتاً ڈرتے تو وہ ہیں جو علم والے، جو علم والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہش سے روک لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے۔ حضور بحر العرفان رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے بڑی پیاری بات فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے دو معنی، ایک معنی تو کھڑے ہونے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا مطلب پیش ہونا، رب کے حضور کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جو ظاہری معنی ہے کہ رب کے حضور پیش ہونا، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا، جو ہے جو بھی اچھائیاں یا برائیاں کر کے آیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو رب کے حضور کھڑے ہونے کا ایک معنی تو یہ پیشی بارگاہ الہی میں، سمجھ رہے ہو، بارگاہ الہی میں پیش ہونا، ایک تو رب کے حضور کھڑے ہونے کا یہ معنی، اور دوسرا معنی جو اس سے بھی زیادہ جامع ہے وہ یہ کہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ رب کی مرضیات کے مقابل کھڑا ہونا، رب کی مرضیات کے مقابل کھڑا ہونا۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہو، جیسے ہم اور آپ اردو میں بھی کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں پیش ہوا، بلکہ سامنے کھڑے ہونے کا مطلب کہ مقابل میں کھڑا ہو گیا، مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کا ایک رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں، اس کے لیے دو جنتیں۔ بے شمار آیات قرآن مقدس کی آپ پڑھیں گے جو ہے خوف و خشیت پر دلالت کرتی۔ خوف اتنا اہم مقام ہے، اتنا اہم مقام ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ اندازہ کریں جو ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، جو کائنات میں سب سے افضل، مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع، جو سب کے سردار، سب کے آقا، اللہ کے محبوب اعظم و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، لیکن وہ ذات کہہ رہی ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہی خوف تھا جس کا ظہور میدان بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ میدان بدر میں جب صحابہ کرام خیمے لگا لیے اور جس صبح جنگ ہونا تھی اس کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دعا کیجئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سربا سجود رو رہے، تو فرماتے ہیں اصل میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خوف میں وہ مقام حاصل نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرفہ و اعلیٰ حاصل تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آپ کو جب قسمیں بیان کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ اس کی اصل وجہ وہی ہے۔ اس سے آپ بہرحال اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دل میں خوف ہونا یہ بندے کو کتنے اعلیٰ درجات سے مالا مال کرتا ہے۔ خوف پر بے شمار حدیثیں حضرت سنایا کرتے تھے، بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث، اس سے آپ کو خوف کی برکت کا بھی اندازہ ہوگا کہ ایک شخص تھا زندگی بھر کفن چرایا کیا، مرتے وقت اپنے بچوں کو جمع کیا اور لڑکوں کو کہنے لگا سنو میں تمہارا کیسا باپ ہوں، تو انہوں نے کہا بڑے اچھے باپ تھے، آپ نے بڑی اچھی ہماری پرورش کی، بہت ہمیں ناز و نعم سے پالا، ہر طرح سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونے دی۔ تو کہنے لگا کہ میری ایک وصیت ہے اس پر عمل کرنا، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلانا اور جلانے کے بعد راکھ جمع کر لینا، آدھی راکھ سمندروں میں بہا دینا اور آدھی راکھ بچا کے رکھنا، جس دن بہت زور کی آندھی
یہ وصیت کیوں کی؟ تو اس نے عرض کیا مولا صرف تیرے خوف سے، اللہ تیرے خوف سے میں نے یہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اسے بخش دیا۔ آپ اندازہ کریں کفن چور کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنا زیادہ اللہ کے عتاب کا شکار ہونے والا تھا، لیکن خوف نے اس کی ساری برائیوں پر پردہ ڈال دیا اور اللہ رب العزت کی مغفرت سے وہ مالا مال ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خوف سے اپنے آپ کو لبریز رکھنا چاہیے۔ خوف ہی وہ اہم مقام ہے جو بندے کو راتوں میں اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ خوف ہی وہ نعمت ہے جو بندے کو مجاہدات و ریاضات پر ابھارتی ہے۔ خوف وہ دولت ہے کہ اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے صحیح طور پر تو بندہ اپنی ساری راحتیں، سارے آرام، ساری عیش و عشرت کو بھول جاتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں وہ لذت پاتا ہے جو اسے دنیا کی کسی نعمت میں نہیں مل سکتی۔ آپ صوفیاء کرام کے واقعات پڑھیں، خوف کی کیسی اعلیٰ مثالیں آپ کو ملیں گی کہ دنیا ایسی مثالیں نہیں پیش کر سکتی۔ بس خنین حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے کبھی ایسا خطبہ ہی نہیں سنا تھا۔ حضور نے اخیر میں فرمایا کہ خدا کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور روتے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے جب یہ سنا جو ہے تو انہوں نے اپنے چہرے ڈھک لیے اور رونے کی ان کی آوازیں آنے لگی۔ خنین کا مطلب ہوتا ہے گھٹ گھٹ کے رونے کی آواز دبائے آدمی، آواز نکلنے سے بچانے کے لیے آدمی جو گھٹ گھٹ کے روتا ہے، ہی کی آواز جیسے سمجھ لیں، تو اس طرح صحابہ کرام۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے آسمان جو ہے چرمرا گیا اور اس کے لیے حق ہے انتعطا کہ وہ چرمرائے۔ فرماتے ہیں کیونکہ آسمان میں ما فیہا قدر اربع اصبع، 4 انگل برابر بھی جگہ کوئی ایسی نہیں ہے، الا وفیہا ملک ساجد واضع جبہتہ ساجدا للہ، مگر اس میں ایک فرشتہ ہے جو اپنا چہرہ جھکائے ہوئے رب کے حضور سربہ سجود۔ فرماتے ہیں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم روتے زیادہ۔ بچوں سے دل و چاٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کی بارگاہ سے جاتے ہیں تو پھر اس میں فرق آ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس حالت میں تم ہماری بارگاہ میں رہتے ہو اسی حالت میں اپنے گھروں پر بھی رہو تو فرشتے رحمت کے آئیں گے تمہارے بستروں پر، تم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ خوف کی برکت آپ اندازہ کریں کہ یہ خوف کی اعلیٰ نعمت وہ ہے کہ جسے حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کو فرشتے بھی محبوب رکھتے ہیں۔
بہرحال خوف کے بے شمار فضائل ہیں، مختصر ہم آپ کو جو ہے خوف کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں، ایک تو خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف ہوتا ہے عوام کا خوف جو عذاب اور جہنم وغیرہ کے ڈر سے ہوتا ہے، اسے صوفیاء کرام عوام کا خوف کہتے ہیں کہ کوئی کام ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں یا کوئی کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں عذاب الہی کا ڈر ہے یا جہنم کا خوف ہے، کہیں خدائے قدیر ہمیں جو ہے معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ کہ جہنم میں نہ ڈال دے یا ہم عذاب کا شکار ہو جائیں، کہیں اس کی پکڑ کہ ہم جو ہے وہ مستحق نہ بن جائیں۔ یہ کہ اس سے ڈرا جائے، اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ عوام کا خوف، اب ہم اور آپ اپنی کیفیتوں کو ٹٹول سکتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا حال تو کیسا ہے، اللہ رحم فرمائے، ہم تو عوام کے خوف والے درجے میں بھی نہیں، ہمیں تو عذاب سے بھی نہیں ڈر ہوتا ہے، ہم تو جہنم سے بھی نہیں خوف کھاتے ہیں، کتنے اعمال کیا کیا کرتے رہتے ہیں ہم سب اپنے جو ہے خلوت و جلوت میں، کیا کیا ہوتا رہتا ہے، بس اللہ رحم فرما دے۔ لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان یہ خوف کو مستلزم ہے، ایمان خوف کو مستلزم ہے، یعنی خوف ایمان کا تقاضا ہی ہے کہ انسان کے اندر خوف ہوگا۔ یہ الگ چیز ہے کہ اعلیٰ درجے کا خوف ہوتا ہے اور ایک ادنا درجے کا خوف اور ایک متوسط درجے کا خوف۔ اعلیٰ درجے کا خوف یہ ہے کہ ایمان اسے ہر اس کام سے روک دے جس میں اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق بنتا ہے یا جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ سمجھے، یہ عوام کے خوف کا اعلیٰ درجہ ہے، اور متوسط درجہ یہ ہے کہ انسان سے حاصل ہے، اسے خوف کا بھلے ہی ادنا سے ادنا درجہ حاصل ہو، لیکن خوف کا اسے درجہ ضرور حاصل ہے، خوف کا، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے یا اس کے عذاب سے بے خوف وہی ہو سکتا ہے جو مومن نہیں، جو مومن نہیں۔ تو یہ تو عوام کا خوف ہو گیا، اور خواص کا خوف کیا کہ اللہ کی ذات سے وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں سرکار امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ کی ذات سے ڈرنا یہ اس کی معرفت پر موقوف ہے، یہ اس کی معرفت پر، بندے کو جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے، جس قدر جسے معرفت حاصل ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت یہ بندے کے اندر خوف پیدا کرتی، اس کی ذات ہی ایسی ہے
کیونکہ آپ بخاری شریف کی بڑی لمبی حدیث ہے، آپ اسے پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ کانپ جائیں گے۔ خلاصہ اس کا ہم بتا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے لو انا انسکم و جنکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم انسان، جنات، اولین آخرین، سب کے سب ناقصہ فی ملکی شیء، تو یہ میری بادشاہت میں کوئی چیز کم نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی کی بہترین مثال، شان بے نیازی کی بہترین مثال۔ اللہ والے اہل معرفت، اہل دل جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ ایسا بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں، اسے کسی کے گناہ سے کوئی نقصان نہیں، کسی کی نافرمانی سے اس کی ذات پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، وہ جو چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کی شان ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے اسے ہمیشہ ہر حال میں کر گزرتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ ولا نہیں، قرآن میں جو ہے 15ویں پارے میں جو ہے کہ فلا تجدونا علینا بہ تبیعا، فلا تجدونا لکم علینا بہ تبیعا، کہ تم جو ہے کسی کو ہمارا پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے، کسی کو ہمارا پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ سورہ شمس سنتے رہتے ہو نماز میں جو ہے ولا فرماتے ہیں کہ اصل میں ذات کا خوف ذات کی معرفت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان کو علم حاصل ہوگا، معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ اور وہ استدلال میں وہی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ بندے ہیں جو علم والے۔ فرماتے ہیں انما، حصر کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے حقیقتاً ڈرتے تو وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے مراد ہی یہی ہے کہ جو ذات کے علم سے مراد یہ ظاہری علم نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ علم و معرفت ہے، یہ علم الہی ہے، اللہ کی ذات و صفات کا علم ہے، اور یہ اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ جس بندے کو حاصل ہوتی ہے وہی بندہ حقیقتاً اس سے ڈرتا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال بعض بزرگوں نے بیان فرمایا، ہم نے کبھی پڑھی تھی بہت پہلے، بڑی پیاری مثال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے بعد اس سے ڈرنا اور خوف اس کا، یہ اسی طرح سے ہے جیسے ایک شخص رات کے وقت میں سفر کر رہا تھا، جنگل سے گزر رہا تھا، رات زیادہ گزر گئی تو
رات بھر ٹیک لگائے ہوئے سو رہا تھا، وہ ٹیلا نہیں بلکہ شیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا دیکھتے ہی خوف سے اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور فوراً وہ وہی ختم ہو گیا، فوراً وہی ختم ہو گیا۔ رات بھر جبکہ ٹیک لگائے لیٹا رہا وہ اسی شیر سے، کوئی خوف نہیں ہوا، کوئی اندیشہ نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں یہی حال اہل معرفت کا ہے کہ جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے تو بندہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، برائیوں پر برائیاں کرتا رہتا ہے، اسے اس کی خفیہ تدبیر کا علم نہیں ہے، اس کی قہاریت اور جباریت کا علم نہیں ہے، اس کی بے نیازی کی صفت سے وہ آگاہ نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں رکھتا ہے، اس لیے بندہ اس سے بے خوف ہے۔ لیکن جب اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے اور پھر وہ اس کی ذات کی وجہ سے اس سے ڈرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ اعلیٰ درجے کا خوف ہے، یہ اعلیٰ درجے کا خوف۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے مشہور ہے، سنا ہوگا، تقریروں میں بھی علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک لوٹے میں پانی لے کے اور ایک انگیٹھی میں آگ لے کے چل پڑی۔ راستے میں کوئی ملا تو اس نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگیں، فرمانے لگیں میں جا رہی ہوں اس آگ ہمیں اس بات کا بھی بہت خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بارگاہ الہی سے ہمیں دور نہ کر دیا جائے، بارگاہ الہی سے کہیں ہمیں دور نہ کر دیا جائے، اس کا انہیں بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ گناہوں سے اسی لیے بچتے ہیں، نافرمانیوں سے اسی لیے بچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بارگاہ الہی سے دور کر دیا جائے اور جو مقام ہمیں حاصل ہے ہمیں اس سے گرا دیا جائے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ تو اہل دل جانتے ہیں، جنہیں کچھ معرفت کا چسکا لگا ہوتا ہے، مزہ ملا ہوتا ہے، جو قرب کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرب الہی کی لذت کیا ہے۔ اس لیے وہ ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں قربان کرنے کو تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن قرب میں ذرہ برابر کمی آ جائے یا اس بارگاہ عالی شان سے ذرہ برابر دوری ہو جائے وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے وہ ہر وقت لرزہ برندام رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے خوف کے واقعات آپ پڑھیں گے، بزرگوں کے وقت نہیں ہوتا ہے یہاں، چونکہ وہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم بنیادی باتیں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو ایک خوف وہ ہوتا ہے جو اللہ آتے تھے عقیدے کے منافقین، اب عقیدے میں منافق نہیں پائے جاتے، یہ زیادہ تر علماء کا کہنا ہی ہے۔ اب نفاق فی العمل ہے، نفاق فی العقیدہ نہیں ہے، نفاق فی العمل ہے۔ تو مثلا ہمارا ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اب اگر کوئی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو فرضیت کا تو عقیدہ رکھتا ہے وہ،
لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ نفاق فی العمل کہلاتا ہے، یہ نفاق فی العمل کہلاتا ہے۔ صوفیاء کرام کو اللہ کی نافرمانی کا خوف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس نفاق میں ملوث نہ ہو جائیں، اس نفاق میں ملوث۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، جب ہم نے کہہ دیا کہ کوئی مطلوب و مقصود اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں، پھر اگر کسی کو مطلوب و مقصود ہم نے سمجھا تو یہ نفاق فی العمل ہے، یہ نفاق فی العمل ہے۔ اور وہ اسے اتنا برا جانتے تھے جیسے ہم اور آپ کفر و شرک کو برا جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نفاق سے محفوظ ہو گئے تو دنیا میں سورج جن جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے مجھے ان ساری چیزوں سے زیادہ یہ بات پسند ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کرو وہ خواجہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شریف یا آپ کا جھوٹا شریف بھی استعمال کیا۔ بے شمار آپ تصوف کی کتابوں میں ان کی عظمتیں پڑھیں گے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے، کوئی معلوم ہو جائے ہمیں یہ کہ ہم نفاق سے محفوظ ہو گئے ہیں تو جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے دنیا کی، مجھے ان ساری چیزوں سے زیادہ یہ بات پسندیدہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک تو وہ نفاق سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل میں نفاق نہ پہ جاؤ۔ چوتھا ڈر ان کا ہوتا ہے برے خاتمے کی وجہ سے، برے خاتمے کی وجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے امام نقل فرماتے ہیں کہ تم لوگ ڈرتے ہو کہ کہیں تمہارے اندر تم عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ۔ فرماتے ہیں تمہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں نافرمانی کر کے تم عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ، تم کہیں جو ہے نفاق فی العمل میں نہ داخل ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں لیکن پہلے کے بزرگوں کو کفر کا ڈر ہوا کرتا تھا کہ وہ اس خوف سے کانپا کرتے تھے کہ کہیں ہم کفر میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ کفر جو ہے وہ یہی برے خاتمے کی بات ہے، کفر سے مراد ہے یہی برا خاتمہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والے ہمیشہ برے خاتمے سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ دعائیں کرتے یا اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر خاتمہ برا ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ ہمیشہ لرزہ برندام رہا کرتے تھے۔ یہ چار طرح کی خوف کی ہم نے آپ کو چار قسمیں بیان کر دیں جو اللہ والوں کی اہل معرفت کی صفات ہوا کرتی ہیں، اور اہل معرفت ان وجوہات کی بنا پر، ان اسباب کی بنا پر ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کر کے عوام کے خوف سے نکل کے اہل معرفت کے خوف کی منزل میں داخل ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، صبر و شکر سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور توبہ کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ توبہ پہلا مقام ہے، آپ کو بتا چکے ہم۔ توبہ میں جب تک کمال حاصل نہیں ہوگا تب تک انسان کو دوسرے مقامات بھی کامل طور پر حاصل نہیں ہو سکتے۔
اس لیے یہ الگ چیز ہے کہ ہمارے مشائخ نقشبندیہ کا خاص کرم ہے کہ وہ ان مقامات کو تفصیلاً نہیں اجمالاً طے کرا دیا کرتے ہیں، یہ ان کا خاص کرم ہے، ورنہ پہلے کے مشائخ اور دیگر سلسلوں کے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان سارے مقامات میں سے ایک ایک مقام کو سالوں سال طے کرواتے تھے، باقاعدہ عملی طور پر مشق کراتے تھے کہ توبہ میں یہ پختہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ وہ ایسے ان کے سامنے اسباب پیش کر دیتے تھے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ پائیں، کنٹرول نہ رکھ پائیں، اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرنے پر ایک طرح سے مجبور سے ہو جائیں۔ وہ آزماتے تھے لیکن دیکھتے تھے کہ کہیں ذرہ برابر اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، تب اس کے بعد میں وہ دوسرے مقام کی طرف بڑھاتے تھے۔ لیکن یہ مشائخ نقشبندیہ رحمہ جب تک ان مقامات کو اچھی طرح سے سمجھیں گے نہیں اور ان کی باریکیوں سے آگاہ نہیں ہوں گے، تب تک ہم ان مقامات کو اپنے اندر ٹٹول نہیں سکتے۔ کیونکہ مثلا خوف ہی ہے، جب خوف ہمارے اندر ہوگا تو ہم اپنا محاسبہ کریں گے، ہم دیکھیں گے اپنے اعمال کو، جانچیں گے کہ ہم سے کون سے اعمال صحیح سرزد ہوتے ہیں اور کون سے برے اعمال سرزد ہو رہے ہیں۔ پھر ہم برے اعمال پر توبہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ ہم ان مقامات کو اچھی طرح سے یاد کریں، سمجھیں اور دوسروں کو بتاتے رہیں تاکہ اللہ کے کرم سے ہم بھی ان مقامات سے آراستہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کی اس مجلس تصوف کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں علوم نافعہ کی تحصیل کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ اپنے محض فضل و کرم سے، ہمارے مشائخ کی عنایت سے، مولا کریم ان کے واسطے سے ہمیں سب کو بھی مقامات سلوک جلد سے جلد طے کرنے کی سعادت عطا فرما۔ تمام مقامات کے کمالات سے ہمیں حظ وافر عطا فرما۔ اپنے کرم سے مولا ہر کوتاہی ہماری معاف فرما۔ اپنے خوف و خشیت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرما، ہماری رگ رگ پر نور فرما۔ یا اللہ آج تک جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نادانیوں کے سبب کبھی بھی تو ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ فرما۔ یا اللہ کبھی بھی تو اپنی بارگاہ سے ہمیں دور نہ فرما۔ مولا کریم ہمیشہ اپنی رحمتوں کے ہمیں حوالے رکھ۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں ہمیشہ اپنے نور اور قرب و معرفت کی دولت سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا